صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز سامعین محترم، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں، اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر نکر میں لگتا ہے، اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں، اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے، اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے، اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں، اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے فنے خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں۔ اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ میں سادات شاہ والا شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں، اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے قائدین، وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے قائدین بیٹھے ہیں، اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی، ہم تو خادم ہیں نا جی، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے، ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے، اور ایک ہی بات کرنی ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ ہاں، اور انشاءاللہ، اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب جرت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے، کوئی ریلی کرے، اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا ہوئی پڑی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں، جناب روڈوں پر، اور جناب پارکوں میں، اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے، ہم اس لائن میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی، جی فلاں کو روکا جا رہا ہے، فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ انہوں نے کسی شے تو ڈر نہیں، یہ سارے انہوں نے در خلید غلامن، اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری نو پھانسی لایا، پھر جناب ختم نبوت تے ڈاکا گلایا، اور دوجا تبدیلی والا آیا انہیں جناب آسیہ حسین تو نسائی گستاخ رسول، پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت دے پروانے ہوتے، جناب دن دی روشنی اور رات دے اندھیرے وچ لبیک یا رسول اللہ کہندے ہوئے گولیاں چلائیاں، اور سارے ظلم کیتے، اے سارے انہاں دے ازمائے ہوئے، وہ کہندے ایک گل دسو اے لبیک والے نو کیویں قابو کرنا، اور باقی انہاں دے سارے مٹھی چن انہاں دے سارے،
کوئی جناب کسی بھی نعرے اتنے آئے وہ سارے انہوں کی مٹھی چلین کر کے اور جس کی چابی مروڑ دین کوئی جناب لندن جا بریک لاندا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لاندا اور جناب کوئی سانو کہندا اسی ناموس رسالت کی گل کرتے ہیں اور کہندا جی ساری معیشت نہیں چلے گی. میں کہا ہن تا جناب اڈیالہ جیل وچ معیشتاں دے ڈھیر لگے پے ہن تا جناب پاکستان دے اندر ایک نہر نکلدی دودھ اور شہد دی جڑی اڈیالہ جیل دے جناب چکی دے بڑاوے کھا کے باہر نکل رہے ہن. اور دوسرا جناب پاکستان دے جناب مینارے پاکستان دے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں کتھوں شروع کراں. میں کہا جلیا اسی تینوں دستے اسی کدے واسطے بیٹھے اسی تینوں دستے ہاں جڑے قوم دے نال کھڑے ہاں کرونا وچ بھی کھڑے ہاں سیلاب وچ بھی کھڑے ہاں مہنگائی وچ بھی کھڑے ہاں ظلم و تشدد وچ کھڑے ہاں بربریت وچ بھی کھڑے ہاں سارے وچ کھڑے ہاں اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ ہتھکڑی پا کے بھی خالی ہتھکڑی پا کے بھی. اور یار ساڈا مقابلہ کہنا دے نال ذرا سوچو تو صحیح. اے شاہ صاحبان بیٹھے نے ساڈے امیدواران بیٹھے نے انہاں دا مقابلہ کہنا دے نال ہے جڑے آکھدے ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لوا کے بھی سردی آ کے بھی گرمیاں نکل کے بھی بہاراں نکل کے بھی خزاں نکل کے بھی جیلاں جا کے بھی کال کوٹریاں جا کے بھی یہ بیڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبا ہے. اور ساڈے سامنے جڑے کھڑے حضور دے دین دے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت دے جڑے ڈاکو کھڑے انہاں دا حساب لا لو او کی کر رہے ہیں. او جناب ایک آندا کہنا میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کراں. اے ساڈے دوپہر داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں نوں تے نہیں پتہ ہونا. میں کہا اسی تینوں دس دیاں قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. بزرگاں نوں یاد ہونا اے جڑے جان دے جناب قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر. آخر کتوں شروع کراں. میں کہ کارگل میں شہیداں دا سودا کرن تو شروع کر. اور کہنے جناب کتوں شروع کراں. میں کہ مال و دولت بنا کے سارا کچھ سعودی عرب نسل تو شروع کر. کہندا جی کتوں شروع کراں. میں کہ ممتاز قادری نو پھانسی دین تو شروع کر. کہندا کتوں شروع کراں. میں کہ خانقاواں اور مسیتاں تو سپیکر لوان تو شروع کر. اور کہندا کتوں شروع کراں. میں کہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارن تو شروع کر. اور کہندا کتوں شروع کراں. میں کہ 50 روپے دے سٹام تے لندن نسل تو شروع کر. اور تو آکھے میں قوم واسطے آیا قوم بھی سادی جی ساڈا نواز شریف آیا. اور میں کہ جھلیا جڑا اپنی اما واسطے نہیں آیا وہ تہاڈے واسطے آیا. ہوں تو چاہتا ہے جناب جڑا اپنی اما نو کوریئر والے ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آہے جاؤ جنازہ پڑھو آہے اسی نہیں جانے آہنے اسی نہیں جانے. انہیں کہا کیوں. انہیں کہا جیلیں پاندے تے تیرا مقابلہ انہاں لبیک والے دے نال ہے. او آکھن ایک قوم دا لیڈر ہے تے او لیڈر دا یہ حال ہے آکھے اما دے جنازے نال نہیں جانا پکڑ کے جیل چ کر لین گے. تے ادھر سنو لبیک والے جدو پکڑے گئے تے کارکن بھی جناب باقی قیدیاں نال بیٹھے ہویا تو انہیں کہا لبیک والے منڈیا وہ آپس پوچھنے لگا. انہیں کہا دسو بھائی رہا ہو کے جان تو بعد 25 سال قیدی بیٹھا 10 سال قیدی بیٹھا ہے جناب حوالاتی بیٹھا. دسو بھائی کدھر جاؤ گے. کسی نے آکھا میں اپنی اما کی قبر تے جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی دے گھر جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنی بہن دے گھر جاواں گا. کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاواں گا میں فلاں جا. کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاواں گا. جدو سارے پوچھا انہیں کہا لبیک والے منڈیا تو دس رہاؤ تو بعد کتنے جائے گا. انہیں کہا مڑ کے تھانے جاواں گا. انہیں کیا اے مقابلہ جی. انہیں کہا تھانے گیا تو تینوں پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے. انہیں کہا مڑ کے جیل سے آ جاواں گا. انہیں کہا پھر رہا ہوئے گا. پھر انہیں کہا پھر تھانے جاواں گا. انہیں کہا تو تماشا لا. انہیں کہا کتنی باری جیل بھیجیں گے. مڑ کے تھانے جاواں گا. انہیں کہا تھانے ہے تیرا کی کام ہے. انہیں کہا جدو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے وچ پیا ہویا وہ جھنڈا میں انہاں کو لینا واپس. میرے ہاتھ سے ختم نبوت کا جھنڈا سی. انہیں کہا میں جھنڈا لینا. انہیں کہا آگے. انہیں کہا جھنڈا لے کے میں سیدھا بابا رضوی دی قبر تے جانا. اگلی گل سنن والی. انہیں کہا جا کے آخنا بابا جی ساری گلاں اپنی جگہ اے جھنڈا میرے ہاتھ سے تساں سانو جھنڈا دتا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا اسلام دا دین دا حضور دے نا دا اے جھنڈا اسی تک جا اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا. تے جنہاں دے کارکنان اس لیول تے ہون او آکھن جناب اے لیڈرن اور لیڈر او نہیں ہوندا
بابا فرید کیا آخیا انہیں کہا کافر ہے جڑا یاری لا کے آخیا ہوں میری بات ہے سر دے نہیں وفا نہ منگی یہ پیر فرید دا دس ہے. اور جناب دوجے پاسے جدو تسی گل کرو گے آخر گے اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی. جی ہاں اقوام متحدہ جیسا میں جواب دیتی جا رہا اس واسطے کہ سارے کارکنوں کہیں گے اسی بھی ناموس رسالت دے چوکیدار ہاں. میں کہا اچھا جی آگے اسی ناموس رسالت سے تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ. میں کہا حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت دی تقریر ہوئے اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار دی گل تے چھاونیاں وال وڑے وے لین گئے سو. بھائی جے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی فواد ڈبو نو نال بٹھانا سی اسد عمر نو نال بٹھانا سی شاہ محمود نو نال بٹھانا سی ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی. بھائی مینوں حکومت تو لا دیتا گیا حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ آوے تے پاکستان دی ہر شے پٹھی کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومتاں نو کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اپنی حکومت تو رون واسطے اتنا کچھ کرنے واسطے تیار ہے کہ اسی حضور کی عزت واسطے اپنا سارا کچھ دین واسطے تیار ہے. اور ایک کہنے تبدیلی آئے گی اسلام سے تبدیلی کا تصور نہیں. میں قرآن تو ثابت کر دینا اسلام کہنا جال حق وضاحت الباطل حق آندا تے باطل جاندا. تے اسی اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال حق کی ہے. اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہندا اے جناب ساری جناب دنیا کوئی جناب سردار بن کے وڈیرا بن کے عربی بن کے اجمی بن کے کوئی مالدار بن کے جاگیردار بن کے اقبال کہندا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہے سن اور کوئی کاہن بن کے پادری بن کے اور ایک انسان سی لکھاں تے شکاری سن. اقبال کہندا پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سپرد. کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا چ آ گئے تامین حق بحقداراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد. کہندا حضور نے آ کے حبشی غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا. اے دین ہی ہے بھائی. سارے آندے اے جی غریب نال کھڑے ہاں تے سب نالوں پہلے آ کے غریب دی رڑی کٹ دے. مینوں اے دسو ایک آئے انہاں آکھیا جی تبدیلی کرنی تبدیلی والے چند چاڑے تساں ویکھے پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈار نو لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا نہ ڈار پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا. دوویں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں ڈار اور ڈالر. ہاں ایک کوئی شے انسان نو عزت دے سکتی غریب نو بھی عزت دے سکتی اور مسکین نو بھی عزت دے سکتی اور امیر نو بھی لین وچ رکھ سکتی. او حضور دا دین ہے بس. ورنہ ایسے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکھے روٹی کپڑا مکان روٹی بھی گئی 2 وقت دی کپڑے جڑے سن وہ بھی لال ہے اور جناب مکان سن وہ بھی ڈھا دیتے اور جناب کیا جی اسی غریباں نال کھڑے ہاں غریباں نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین کھڑا ہو سکتا اور غریب نو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا. اور قیامت تک کوئی دنیا دا ثبوت نہیں لیا سکتا کوئی نظام کیمونزم فلانا سوشلزم لبرلزم فلانا 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 نام نہاد یہ سارے جناب نظام نہیں لیا سکتے. اگر کسی انسان نو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا. اور تسی اور میں حضور دے دین نال کھڑے ہیں بھائی. اور یہ یاد رکھنا یہ کہنے جی ہر ویلے لبیک دا نعرہ ہر ویلے لبیک دا نعرہ تانوں لبیک والے نو کام ہی کوئی نہیں. میں کہتا رہا تین دسیا اے صلاح الدین ایوبی دے بارے کتاب لکھی وہ ہے یورپی مورخ انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی دے خلاف گل کرن دی. آخر وہ اس نتیجے تے پہنچیا بھائی صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجاں کدی بھی طاقت کدی بھی اسلحے کدی بھی ریزرو کدی بھی جناب ساڈے تو ود نہیں ہویا. انہاں کیا ود نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے وہ تو فلسطین لے گیا سی وہ تو بیت المقدس مسلمانوں نے جمعہ پڑھا گیا وہ سارا کچھ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر گیا. تسی اس نو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے. انہیں کو پتہ کی کیا انہیں کیا ایک گل ہے انہیں کیا مسلمانوں دیا صفحہ ہوندیاں سن 3 4 5 10 ساڑیاں صفحہ ہوندیاں سن 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل ٹو ٹرپل ہوندیاں سن. انہیں کہا پھر لڑتے سو کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی نو شکست دے سکے. انہیں کہا صرف ایک کوئی وجہ انہیں کیا این جنگ ہوندی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی سانو لگتا سی ہونے صلاح الدین ایوبی دی فوج نس جائے گی. انہیں کہا فوج چو نعرہ لگتا سی نعرہ تکبیر انہوں نے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیتے سن. جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا انہوں دے سارے پیواں نے بلا لیا انہوں
اے یورپی یونین اے سارے غلاماں دے حکمران غلاماں دے انہاں نے پیو نے بلا لیا کیا تواڈے کول لبیک والے قابو نہیں آندے انہاں کہا جی قابو کرنے ہاں انہاں تے پرچے بھی کٹ دیاں انہاں دی ہتھکڑیاں بھی لاندے ہاں انہاں تے جناب سارا کچھ کر دیاں ایک کردے کی ان اے جناب تواڈے انہاں کیا جناب اے باہر نکلن تا اسی انہاں تے ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں بھی برساندے ہاں شیل بھی برساندے ہاں تیزاب بھی سٹ دیاں انہاں کا قابو کیوں نہیں آندے انہاں کا قابو سانو اسی فورساں بھی لا دینے ہاں سارا کچھ گرفتار کر کے جیلوں پا دینے ہاں فورس شیڈول لانے ہاں انہاں کا قابو کیوں نہیں آندے انہاں کا جی ایک لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹی ہوئی پر چلی جاندی اے ہن یاد رکھنا اسمبلی چ بھی لبیک دا نعرہ لگنا تے ہر شے پٹی ہوئی بار پر چلی بھائی گل سنو کرونا آوے تے سارے موت دے ڈر کو بڑھ کے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانے والے اندر بڑھ کے دستانے چاڑ کے منہ تے چھکے چاڑ کے بہ جان اے سانو موت آ جائے گی تے کون میدان وچ سی بھائی غریباں دے گھر جنہاں دے چولہے مزدوراں دے بند ہو چکے سن انہاں دے گھراں وچ راشن کس نے دیتا اچھا پھر جدو سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی کوئی کے ایف سی تے میکڈونلڈ کھا رہے سی تے جناب پانی دے اندر جناب قوم دے نال کون کھڑا سی صحیح سچی گل دسنا کون کھڑا سی ٹھیک ہے جی لبیک والے جدو مہنگائی آئی پیٹرول انہیں آسمان تے پہنچایا ادو قوم دے نال کون کھڑا سی جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے جانا کس نے دتیاں جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آیا جیلاں تے جانا کنے دتیاں تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکتے ہیں کوئی گل تو ہوئے نہ کوئی سامنے تان کہ اسی قوم واسطے اے کیتا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دیو اے تا لترا دے قابل بھی نہیں ہیں چلیو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل ہیں انہاں تا قوم نو بیچ چھڑیا کشمیر نو لبیک والے بیچیا اے جڑے بیٹھے نے بیچیا اے جڑے سارے اتنے بیٹھے اسمبلیاں موجود سن مینوں اے دسو نواز شریف دی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے روڈوں تے اور سارے باہر ایک دوسرے کے گریبان بھی چل گئے عمران خان دی عزت دا مسئلہ آیا تے سارے روڈوں تے حضور دی عزت دا مسئلہ آیا تے کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس خنزیر نو باہر کڈو اے ووٹ دے حقدارن ہاں اسا یہ کیا ہویا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شے اجے روڈوں تے لبیک لگ رہا تے ہر شے کم رہی ہے اس طرح کر کے اور کہنے انہاں نو ڈکو میں کہا چلیا اے 313 ہو کے بدر چ نہیں ڈکے گئے بھائی کس کس دا ووٹ لبیک واسطے نہیں ہجے ہاتھ تھلے ون کوئی ہے کسر ووٹ کس کس دا لبیک دا تے جان کس نے حضور واسطے رکھی ہوئی اور جلیا ووٹ تے رہ گیا پیچھے حضور دے غلام جانا دینا آئے واسطے بیٹھے اے صرف تحریک لبیک ہے اے صرف تحریک لبیک ہے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے نا تے سنو غور کرو اے صرف تحریک لبیک ہے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے نا تے باقی پرچی والے تے پرچے والے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا بھائی ایتھے کھلو جاؤ ہاتھ بلند کرو لبیک دا نعرہ لاؤ ہاتھ بلند کرو ذرا پیغام جاوے عالم کفر تک اور ان کو محمد عربی دے غلام یہ نغمہ فقرے کو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ میں تہاڈے کو پوچھنا تے جواب دینا میرا مال بھی لبیک واسطے میرا مال بھی میری جان بھی میرا ووٹ بھی میرا سپورٹ بھی دادا صاحب کھڑے انہوں نے بوئے آ کے چاہیے گڈیاں باہر کٹ کے لینیاں موٹر
سائیکل کڑی شاید ہے حضور کے دین واسطے بات کٹ کے جانی اگر تے گل کوئی نہیں پرچی اسی تے پرچے دینے واسطے تیار آ یار آج صاحب نہ کرونا بھائی ہاتھ کھڑے کرو